18واں باب رنج و غم۔ اہل دانش کبھی بھی رنج و غم سے خالی نہیں ہوا کرتے، کیونکہ وہ اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کر کے اپنی کوتاہی پر غمزدہ ہوتے ہیں، اور علماء و صالحین کے اقوال پر غور کر کے ان سے سبق نہ لینے پر رنجیدہ و افسردہ ہوتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر دل میں کوئی رنج نہ ہو تو وہ ویران ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح ایک گھر کوئی ساکن نہ ہونے سے ویران ہو جاتا ہے۔ ابراہیم بن عیسیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے حسن سے بڑھ کر کسی کو غمزدہ نہیں پایا، میں جب بھی حسن سے بڑھ کر کسی کو غمزدہ نہیں پایا، میں جب بھی ان سے ملا مجھے ایسا لگا جیسے ابھی ابھی ان پر کسی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کا قول ہے، تم جتنا زیادہ دنیا کے لیے غمگین ہوگے، آخرت کی فکر اتنا ہی تمہارے دل سے نکلتی جائے گی۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ متقین کے دل رنج و غم سے کبھی خالی نہیں ہوتے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں افراط سے بچا جائے، کیونکہ غم اس چیز پر ہوتا ہے جو ہم سے فوت ہو گئی ہو، اور ہم اس کا علاج اوپر بیان کر چکے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی بقیہ زندگی کی کوئی قیمت نہیں، وہ اس میں اپنی فوت شدہ چیزوں کا تدارک کر سکتا ہے۔ جس چیز پر انسان غمزدہ ہے، اگر اس کو دوبارہ حاصل کرنا ناممکن ہو تو غم کرنا بے سود ہے۔ اگر کسی دینی امر پر رنجیدہ ہے تو رحمان کے فضل اور رحمت سے امید لگائے تاکہ اس کی حالت معتدل ہو سکے، اور اگر کسی دنیاوی چیز کے فوت ہو جانے پر غم کا بوجھ لادے ہوئے ہے تو یہ کھلا ہوا خسارہ ہے، اور ایک عاقل کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ اس مرض کا سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ انسان اس حقیقت سے جلد از جلد آشنا ہو جائے کہ جو چیز فوت ہو گئی اس کو واپس لایا نہیں جا سکتا۔ غم کا بوجھ لادنے سے اس کی مصیبت کم نہیں ہوگی بلکہ اور دوبالا ہو جائے گی، لہذا غم کر کے مصیبت کو مزید بڑھانا نہیں چاہیے بلکہ اسے ہلکا کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اگر اللہ تم سے کوئی شے لے لے تو کسی دوسری چیز میں خود کو مشغول کر لو، کیونکہ اللہ اس کے بدلے کوئی ایسی چیز عطا کر دیتا ہے جو تسلی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہاں، اگر دلاسا دینے والی کوئی چیز میسر نہ ہو تو مافات کو اپنے دل سے نکالنے کی حتی الامکان کوشش کرو۔ جان لو کہ حزن اور رنج کی طرف بلانے والی چیز ہوائے نفس ہے، نہ کہ عقل، کیونکہ عقل غیر مفید چیز کی طرف دعوت نہیں دیتی۔ مزید یہ کہ رفتہ رفتہ باتیں انسان کے ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہیں، لہذا مافات کو بھلا کر جو سامنے ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس طرح انسان تکلیف کے وقت میں راحت تلاش لیتا ہے اور چیزیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ جب آدمی یہ سمجھ جاتا ہے کہ غم سے کوئی حاصل نہیں اور تکلیف پر ملنے والا اجر کتنا عظیم ہے، نیز وہ اپنے سے زیادہ مصیبت میں مبتلا لوگوں کو یاد کرتا ہے تو اس کا غم جاتا رہتا ہے۔ 19واں باب غم اور ہم۔ غم ماضی کے لیے ہوتا ہے اور ہم مستقبل کے لیے۔ جو شخص اپنے گزشتہ گناہوں پر غم میں مبتلا ہو تو اس کا غم نفع بخش ہے، کیونکہ اس پر اسے اجر ملے گا، اور جو شخص کسی عمل خیر کے متعلق جو وہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے متفکر ہے تو یہ بھی سود مند ہے۔ البتہ اگر کسی دنیاوی شے کے مفقود ہونے پر غمزدہ ہے تو جان لے کہ وہ واپس نہیں آنے والا۔ غم تکلیف دیتا ہے، گو
یا غم کر کے انسان تکلیف پر تکلیف اٹھاتا ہے، جیسا کہ ہم گزشتہ باب میں ذکر کر چکے ہیں۔ ایک ذی شعور شخص کو ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے جو غم کا باعث بنے، مثلاً کسی محبوب شے سے محرومی، چنانچہ جس کی محبوب چیزوں کی تعداد کثیر ہوگی اس کے غم بھی زیادہ ہوں گے، اور جو اشیاء کو محبوب نہ رکھے گا اس کو اسی قدر غم لاحق ہوگا۔ کہنے والا کہے گا کہ میری کوئی محبوب شے نہیں ہے، پھر بھی میں غم میں مبتلا ہوں۔ جواباً کہا جائے گا کہ تو سچ کہتا ہے، مگر کوئی محبوب شے نہ ہونے پر جو غم تجھے پہنچے گا وہ اس شخص کے مقابلے میں اشیر بھی نہ ہوگا جس کی کوئی محبوب شے مفقود ہو گئی ہو۔ آپ نے بے اولاد لوگوں کو پریشان ہوتے دیکھا ہوگا، لیکن کیا ان کا غم اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کی اولاد فوت ہو گئی ہو؟ مزید برآں، جب انسان کسی سے مانوس ہو جاتا ہے اور اس کی موجودگی سے اسے خوشی ملتی ہے تو رفتہ رفتہ وہ اس کے دل میں گھر کر لیتا ہے، اور ایک دن اچانک اس سے داغ مفارقت ملنے پر جو تکلیف اسے ہوتی ہے وہ اس کی تمام تر راحتوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کی محبت اس کے اندر اس قدر رچ بس چکی تھی کہ اس کے بغیر ایک پل کو قرار نہیں آتا تھا، لہذا اس سے دوری کسی سخت مصیبت سے کم نہ تھی۔ یہی سبب ہے کہ اس کی موجودگی سے نفس کو جو خوشی ملتی تھی اس سے کہیں زیادہ اس کی جدائی پر وہ کف افسوس ملتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کے محبوب کی موجودگی اس کا واجبی حق ہے۔ لہذا ایک عاقل شخص کو چاہیے کہ وہ کسی بھی چیز سے اپنی لگاؤ کو محدود رکھے، لیکن اگر وہ غم لانے والی چیز یعنی کسی شے یا انسان سے محبت کرنے سے خود کو بچا نہ پائے تو نتیجن اسے غم اٹھانا پڑے گا۔ اس کا علاج اولاً تو یہی ہے کہ بندہ تقدیر پر کامل ایمان رکھے اور یہ یقین جانے کہ جو لکھا جا چکا وہ ہو کر رہے گا۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی سمجھے کہ دنیا دکھوں اور تکالیف سے گھری ہوئی ہے، عمارتوں کو ایک دن بوسیدہ ہونا ہے اور جماعتوں کا انجام بالآخر انتشار ہے۔ فنا ہونے والی شے کو جو ہمیشہ سنبھال کر رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اسی کے مثل ہے جو ایک ایسی چیز کا وجود چاہتا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں، لہذا اسے دنیا سے کسی ایسی شے کی طلب نہیں رکھنی چاہیے جس کے لیے اس کا وجود عمل میں نہیں آیا۔ کسی شاعر کا قول ہے، ترجمہ: یہ دنیاوی زندگی دکھوں اور تکلیفوں پر تعمیر کی گئی ہے اور تم چاہتے ہو کہ یہ ایذاؤں اور دکھوں سے خالی ہو۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب انسان یہ تصور کرتا ہے کہ جو مصیبت اس پر آن پڑی ہے وہ دو بالا ہو گئی ہے، پھر جیسے ہی وہ اس سے ٹلتی ہے وہ بہت ہلکا محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھو گے کہ ہوشیار کلیوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بوجھ کے اوپر کوئی بھاری چیز رکھ دیتے ہیں، پھر چند قدم چلنے کے بعد اسے ہٹا دیتے ہیں، اس سے ان کا بوجھ بالکل ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے۔ ساتھ ہی انسان کو اپنی عافیت کے زمانے میں یہ تصور بھی رکھنا چاہیے کہ اس پر رنج و الم کے حملے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح خدا نخواستہ اگر کوئی مصیبت اس پر آ پڑتی ہے تو وہ واویلا نہیں مچائے گا۔ مزید یہ کہ انسان تصور کرے کہ فلاں بہت باری مصیبت اس پر آ گئی ہے، پھر اگر اس کے مثل کوئی چھوٹی پریشانی آئی تو وہ اس پر گرا نہ گزرے گی۔ مثلاً انسان یہ گمان کرے کہ اس کا کل مال نیست و نابود ہو گیا، چنانچہ اگر کبھی اسے تھوڑا مالی نقصان ہوگا تو وہ باقی ماندہ مال کو غنیمت سمجھے گا اور حیران و پریشان نہ ہوگا۔ اسی طرح وہ تصور کرے
کہ اس کی بینائی چلی گئی ہے، تو خدا نخواستہ اگر اسے آنکھ کی کوئی بیماری لاحق ہوئی تو اسے یہ مصیبت ہلکی محسوس ہوگی۔ اعلیٰ حاصل قیاس دوسری مصیبتوں کا تصور کر سکتے ہیں۔ ایک شاعر کا کہتا ہے، ترجمہ: عقل مند شخص مصیبتوں کے آنے سے پہلے ان کا تصور کر لیتا ہے۔ جب وہ اچانک اس پر آ پڑتی ہیں تو وہ حیران نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا تصور اس کے ذہن میں پہلے سے موجود تھا۔ احمق شخص حوادث زمانہ سے بے پرواہ ہوتا ہے اور وہ گزشتہ لوگوں کے انجام کو فراموش کیے رہتا ہے۔ پھر جب دفعتاً وہ گردش ایام کا شکار ہوتا ہے، ہوا سے باختہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے امور میں مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرتا تو صبر اسے بہادر بنا دیتا۔ سلف میں سے کسی نے فرمایا، میری نگاہ ایک خاتون پر پڑی، اس کا حسن میرے دل کو بھا گیا۔ میں نے کہا، یقیناً اس چہرے کو کبھی کوئی غم چھو کر نہیں گیا۔ اس نے کہا، ایسا نہ کہو، میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتی جس پر وہ گزری ہو جو مجھ پر گزری ہے۔ میرے شوہر نے ایک قربانی کا جانور خریدا اور اس کو ذبح کیا۔ ہمارے 2 بیٹے تھے، بڑے نے چھوٹے سے کہا، چلو تمہیں دکھاؤں ابو نے بکری کیسے ذبح کی، اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا۔ جب ہم نے اس کو آواز لگائی تو وہ بھاگ نکلا۔ اس کے والد بھی اس کی تلاش میں نکلے اور قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ میں نے پوچھا، تمہارا غم کیسا ہے؟ کہنے لگی، اگر میرے غم کا کوئی مداوا ملتا تو میں اسے استعمال کرتی۔ حزن اور غم کا علاج۔ حزن اور غم مادہ سودا بلیک بائل کے غلبہ سے واقع ہوتے ہیں۔ اس کا علاج فرحت بخشنے والی باتوں سے ممکن ہے، کیونکہ خوش کن باتوں سے مادہ سودا زائل ہو جاتا ہے۔ غم خون کو جامد کر دیتا ہے، جبکہ سرور خون کو گرمی دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی حرارت ابال مارنے لگتی ہے۔ یہ دونوں ہی مضر ہیں۔ اگر فوری طور پر ان کو معتدل حالت پر نہ لایا گیا تو بسا اوقات یہ انسان کی جان بھی لے لیتے ہیں۔ 20واں باب، بے وجہ خوف اور موت کا ڈر۔ خوف اور اندیشہ یہ دونوں مستقبل سے متعلق ہیں۔ دور اندیش شخص وہ ہوتا ہے جو کسی انہونی سے پہلے اس کی تیاری کر لیتا ہے اور بلا وجہ خوف سے احتیاط برتتا ہے، کیونکہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اس لیے اسے خائف ہونے سے کوئی حاصل نہیں۔ البتہ بہت سے نیکوکاروں کے دل میں اللہ کا خوف اس قدر زیادہ اور شدید ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے اسے کم کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ ان کے اس سوال کا سبب یہ ہے کہ خوف ایک کوڑے کی مانند ہے۔ جب اونٹنی پر مسلسل کوڑے برستے ہیں تو وہ بے چین ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا استعمال صرف اسی وقت ہونا چاہیے جب وہ سستی دکھائے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے اپنے ساتھ بیٹھے ایک نوجوان سے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے اس طرح ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ کہا، تم بے وقوف ہو، اگر تم اللہ سے اس قدر ڈرنے لگے تو فرائض کی ادائیگی نہیں کر پاؤ گے۔ بے وجہ خوف ایک ہوش مند شخص کے لیے مناسب نہیں کہ وہ بیماری کے آنے سے پہلے زیادہ خائف ہو، کیونکہ وہ آ کر رہے گی۔ کسی ناگزیر امر سے خوف کھا کر انسان اپنی تکلیف کو مزید بڑھاتا ہے۔ رہا موت کا ڈر اور اس کی فکر تو اس کو ٹالنا قطعی ممکن نہیں۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز
ہو کر رہنے والی ہے تو اس کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ خوف سے کچھ حاصل نہیں۔ انسان جتنا زیادہ موت کی شدت کا تصور کرتا ہے، اسے 400 موت ہی موت نظر آتی ہے۔ اسی لیے انسان کو موت کے بارے میں اتنا نہیں سوچنا چاہیے تاکہ وہ بار بار نہیں، صرف ایک بار مرے۔ انسان کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ چاہے تو یہ مرحلہ بالکل آسان ہو جائے گا، اور یہ کہ موت کے بعد کی زندگی اور بھی خوفناک ہے، کیونکہ موت اصل زندگی تک بچانے والا ایک پل ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے وہ موت کو کثرت سے اس لیے یاد کرے تاکہ وہ نیک عمل کر سکے۔ اگر اس دار فانی سے رخصت ہونے پر اس کا دل غمگین ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ یہ لذتوں کا گھر نہیں، بلکہ راحت اور عافیت تو اس سے جدا ہونے میں ہے۔ لہذا اس قسم کی فانی چیز میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ ایک عاقل شخص دنیا سے جانے پر اس لیے غمزدہ ہو سکتا ہے کہ اب نیک اعمال کرنے سے محروم ہو جائے گا۔ ہمارے اسلاف صرف اسی وجہ سے غمزدہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت فرمایا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے دل میں نہ دنیا کی طلب تھی اور نہ درازی عمر کی کوئی چاہت کہ میں بہتی نہروں سے لطف اندوز ہوں اور پیڑ پودے لگاؤں، بلکہ میں چاہتا تھا کہ گرم ایام میں روزے رکھوں، گھنٹوں عبادات میں مصروف رہوں اور تیرے ذکر کے حلقوں میں علماء کے ہمراہ بیٹھا کروں۔ بحالت مرگ شیطانی وسوسوں کا علاج۔ جب کسی پر موت نازل ہوتی ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بڑی مشکل گھڑی ہے، کیونکہ موت کے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ انسان اپنے محبوب لوگوں اور چیزوں سے جدا ہوتا ہے اور اس پر موت کی ہولناکی چھا جاتی ہے۔ وہیں وہ اس خوف میں رہتا ہے کہ اب اس کے مال کا کیا ہوگا۔ اسی وقت شیطان اس کے پاس آتا ہے اور بندے کو اپنے رب پر ناراضگی جتانے کو مجبور کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھ تجھے کس چیز میں مبتلا کر دیا، تیرا کیا انجام ہو رہا ہے، کتنی تکلیف تجھے ہو رہی ہے۔ اب تو اپنے بیوی بچوں سے دور ہو جائے گا اور منو مٹی کے نیچے دب دیا جائے گا۔ اس طرح شیطان بندے کو اپنے رب کے خلاف بھٹکاتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کو ناپسند کرتے ہوئے کوئی ایسی بات منہ سے نکال دے جس میں اعتراض ہو، حتیٰ کہ بسا اوقات وہ انسان کو وصیت میں ناانصافی سے کام لینے اور بعض اولاد کو بعض پر ترجیح دینے وغیرہ جیسے کاموں پر مجبور کرتا ہے۔ چنانچہ ہمیں ابلیس اور نفس دونوں کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ حضرت ابو الیسر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے اچک لے۔ سنن ابو داؤد۔ ابو الیسر وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کوئی دیوار مجھ پر گر پڑے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ کسی بلند مقام سے گر پڑوں، اور تیری پناہ چاہتا ہوں غرق ہونے اور جلنے اور بہت زیادہ بوڑھا ہونے سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت بدحواس کر دے، اور اس بات سے کہ تیری راہ میں پیٹھ دکھاتے ہوئے مروں، اور اس بات سے کہ کسی زہریلی جانور کے کاٹنے سے مروں۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، موت کے وقت شیطان کے ذریعے بدحواس کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو شیطان اسے گھیرتا ہے
اور اس کے پاس آ کر توبہ کرنے سے روکتا ہے، یا اپنی اصلاح کرنے اور تاریکی سے نکلنے میں رکاوٹ پیدا کرتا، یا اللہ کی رحمت سے اسے مایوس کرتا ہے، یا اس کے دل میں موت کو ناپسند کرنے اور دنیاوی زندگی پر افسوس کرنے کا وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے موت اور اخروی زندگی میں منتقل ہونے کے فیصلے پر راضی نہ ہو، تاکہ اس کا انجام برا ہو اور اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ اس سے ناراض ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ شیطان ابن آدم پر اتنا سخت کبھی نہیں ہوتا جتنا وہ موت کے وقت ہوتا ہے۔ وہ اپنے شاگردوں سے کہتا ہے، دیکھو یہ آدمی ہے، اگر تم آج اس کو بہکا نہیں پائے تو یہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان کے شر سے، اور دعا گو ہیں کہ موت کے وقت اللہ ہم پر رحم فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اس وقت شیطان اپنے حواریوں سے کہتا ہے کہ اگر آج تم نے اسے چھوڑ دیا تو قیامت تک اسے کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ لہٰذا جہاں تک ان تمام تر شدائد کے علاج کی بات ہے تو اولاً ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اپنی صحت کے ایام میں اللہ کو یاد رکھے گا، اللہ بیماری میں اس کی حفاظت فرمائے گا، اور جو اللہ کو اپنی خیالات میں حاضر رکھے گا، اللہ اس کی حرکت پر اس کی نگرانی فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تم خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو، وہ تمہیں مصیبت میں یاد رکھے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ضرور سنا ہوگا کہ کیسے مصیبت کے وقت ان کے اعمال صالحہ ان کی رہائی کا سبب بنے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتے جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 144۔ وہیں دوسری جانب فرعون کے پاس کوئی نیک عمل نہیں تھا، اس لیے جب وہ غرق ہونے لگا تو کوئی چیز اس کے کام نہ آئی، چنانچہ اسے کہا گیا اب تو ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے قبل تو نے خوب نافرمانی کی اور مفسدین میں سے تھا۔ سورہ یونس آیت نمبر 91۔ عبد الصمد الزاہد نے بستر مرگ پر یہ ارشاد فرمایا، اے میرے مالک، اسی لمحے کے لیے میں نے تجھے رکھ چھوڑا تھا، یعنی اس گھڑی میں مجھ پر اپنا کرم فرما۔ جو اپنی صحت کے ایام کو ضائع کرتا ہے، بیماری میں اس سے صرف نظر کر لی جاتی ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، تو صحابی نے فرمایا، اس شخص نے اپنی نوعمری میں اللہ کے احکام سے روگردانی کی تو اللہ نے اس کے بڑھاپے میں اس سے نظر پھیر لی۔ اس مرض کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو سمجھائے کہ یہ بس ایک لمحہ ہے جو گزر جائے گا اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد مکمل راحت ہوگی، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آج کے بعد تمہارے والد کو کوئی درد نہیں ہوگا۔ سنن ابن ماجہ۔ ابوبکر بن عیاش رحمہ اللہ کو لوگوں نے حالت مرگ میں اللہ سے خیر کی امید باندھنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا، میں کیسے خیر کی امید نہ رکھوں، حالانکہ میں نے اس کے لیے 80 رمضان روزے رکھے ہیں۔ معتمر بن سلمان فرماتے ہیں، میرے والد نے مجھ سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میرے سامنے چند ایسی حدیثیں پڑھ کر سناؤ جن میں رخصت کا ذکر ہو، تاکہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ میں اس سے حسن ظن رکھتا ہوں۔ لہذا مومن کو چاہیے کہ وہ خوف کو دل سے نکال دے اور پر امید حالت میں اللہ سے ملاقات کرے، جیسا کہ ایک شتربان کا قول ہے۔ ترجمہ، اس اونٹنی کو ہانکنے والے نے اسے خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ کل تو ببول کے پیڑ اور پہاڑ دیکھے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ عز و جل نے فرمایا میں اپنے متعلق اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، متفق علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 3 روز قبل یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی بھی نہ مرے مگر اس حال میں کہ اللہ سے خوش گمان ہو۔ مسلم۔ فضل بن ایاز فرماتے ہیں خوف امید سے افضل ہے، لیکن جب موت واقع ہو تو امید افضل ہے۔ ہم کہیں گے کہ یہ درست ہے جیسا کہ ہم ذکر کر آئے ہیں کہ خوف ایک کوڑے کی مانند ہے جس سے سست رفتار اونٹ تیز چلنے لگتا ہے، البتہ اگر اونٹ واقعی تھک گیا ہو تو نرمی کے سوا کوئی چارہ نہیں بچتا۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی موت کے وقت خوف کے متعلق کیا کہیں گے، تو جواب دیا جائے گا کہ ان کا خوف رعایا کے تئیں احساس ذمہ داری کا نتیجہ اور ان کے حقوق کی بدرجہ اتم ادائیگی نہ کر پانے کی فکر کا تقاضا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے میں تمہاری اس ولایت و امارت پر خائف رہتا ہوں، حالانکہ وہ لوگوں سے ان کے رائے معلوم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب ان سے کہا اے امیر المومنین خوش ہو جائیے، آپ کو امیر بنایا گیا اور آپ نے انصاف سے کام لیا اور پھر شہادت کی موت پائی۔ آپ نے کہا اے ابن عباس کیا آپ اللہ کے پاس اس بات کی گواہی دیں گے؟ حاشیہ یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہی تھی جب انہیں زخمی کر دیا گیا تھا۔ مسند احمد۔ بیہقی نے اس بات عذاب قبر کے باب میں داؤد بن ابی ہند عن عامر عن ابن عباس کے طریق سے یہ روایت کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زخمی کر دیے گئے تو میں ان کے پاس پہنچا، میں نے ان سے کہا آپ کو جنت کی بشارت اے امیر المومنین، آپ اس وقت اسلام لائے جب لوگوں نے کفر کیا، جب لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کیا تو آپ نے ان کے ساتھ جہاد کیا، جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے وہ آپ سے راضی تھے، 2 لوگوں نے بھی آپ کی خلافت پر اعتراض نہیں جتایا اور آپ نے شہادت کی موت پائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی بات پھر سے دہراؤ، میں نے پھر پوری بات دہرائی۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر میرے پاس زمین پر موجود سارا سونا اور چاندی ہوتا تو میں قیامت کی ہولناکی سے حفاظت کے لیے وہ سب فدیہ دے دیتا۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ توبہ و ندامت۔ مریض کے ہوش و حواس جب تک قائم ہے اسے چاہیے کہ اللہ سے توبہ کرتا رہے تاکہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر اللہ سے ملاقات کرے اور کوئی وصیت نامہ لکھ جائے اور اپنے اہل و عیال کو اللہ رب العزت کے حوالے کر جائے کیونکہ وہی نیکوکاروں کا نگہبان ہے، اور امید رہے۔ اگر بستر مرگ پر شیطان انسان کو مصیبت کی یاد دلائے تو جان لے کہ کشتی پر مصیبت تبھی آتی ہے جب سوار اسے چھوڑ کر چلا گیا ہو، اور جان لے کہ شریعت یہ بتا چکی ہے کہ مومن مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں میں داخل ہونے والا ہے۔ تو جس کا ایمان سچا ہوگا وہ غمزدہ نہ ہوگا، کیونکہ مومن کا انجام کار خیر پر مبنی ہوتا ہے، اور جس کے ایمان میں کھوٹ ہوگا اس سے کفِ افسوس ملنا ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح ایک پرندے کی مانند ہوتی ہے جو جنت کے درخت پر لٹکا ہوتا ہے تاکہ اللہ اسے اس کے جسم میں لوٹا دیتا ہے۔ اس باب سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ موت کا خوف ایک حد تک ہونا چاہیے تاکہ اس سے بدن تھک کر اذیت میں مبتلا نہ ہو جائے، البتہ انسان کو موت کے بعد کے مرحلے کو یاد کرنا چاہیے تاکہ اس کے خوف سے وہ نیک عمل کرے۔